اچھا سر، کبھی آپ کے تعلیمی دور کے اندر ایسا وقت آیا ہو فائنینشلی طور پہ، ظاہری بات ہے کہ یونیورسٹی کی بڑی بھرکم فیسیں ہوتی ہیں، تو کبھی ایسا وقت آ گیا ہو کہ گھر والے پریشان ہو گئے ہوں، آپ ذہنی طور پہ جو ہے نا پریشانی کا آپ کو مظاہرہ کرنا پڑ گیا ہو کہ یار سب کچھ چھوڑ دے، کوئی کام کاج کر لیجیے جائے؟ یقیناً غریب کے گھر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں، فیس دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ان بچوں کے لیے بھی اور ان والدین کے لیے بھی. تو میری زندگی میں بھی یہ چیزیں آئیں، لیکن الحمدللہ محنت کی ہے. اور میرے لیے یہ ایک بڑی اپرچونٹی تھی کہ میں نے میٹرک میں اچھا کام کیا، محنت کی. میں نے جب میٹرک پاس کیا تو میٹرک میں میرے اچھے نمبر آ گئے، اور اچھے نمبروں کی وجہ سے مجھے آگے میری جتنی بھی ایجوکیشن ہے بیچلر لیول پہ یا ایم فل لیول پہ، میری ساری جو ہے وہ اسکالرشپ پہ ہے. تو شروع میں تھا ٹھیک ہے، شروع میں مجھے یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکیڈمی پڑھنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا تھا کہ فیس دینی پڑے گی، تو وہ بھی میں نے کمپرومائز کیا. گھر میں ہی میں نے ڈبل ٹائم لگایا، زیادہ وقت دیا. جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق تعلیمی شعبے کے ساتھ ہے. تو حال ہی میں ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، تو میٹرک کے بعد ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، کہ اب کس طرف جایا جائے، کسی ادارے کی طرف جایا جائے، کسی اسکل کی طرف جایا جائے. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سر سے کہ والدین کے لیے کیا پیغام ہے کہ کسی ادارے کا انتخاب کرتے وقت، کسی کالج کا انتخاب کرتے وقت والدین کو کون سی چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے؟ جی حفظ صاحب، یہ ایک بڑا کروشیل ٹائم ہوتا ہے والدین کے لیے، اور سم ٹائم نہیں بھی ہوتا. اور والدین اس کو ایک رسمی فیصلہ قرار دیتے ہیں کہ ایک رسم ہے کہ ہم نے بچے کو کسی کالج میں یا کسی اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرحلہ ہے یہ آپ اس کی زندگی میں ایک ایسی اینٹ رکھنے جا رہے ہیں کہ جس نے پوری عمارت کو کھڑا کرنا ہے میٹرک کے بعد. نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اس کی پروفیشنل لائف میں پہلا قدم ہے، اور اسی سے آگے بچے نے جانا ہے. اب بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ بچہ میٹرک میں کچھ اور پڑھ رہا ہے، انٹر میں کچھ اور پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اگلی اس کی تعلیم جو ہے وہ کسی اور چیز میں شفٹ ہو جاتی ہے. اچھا سر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے یہ بچے کے مستقبل کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ بالکل مستقبل تو خراب ہی ہو گیا نا. ایک بچے کے لیے آپ نے فیصلہ ہی وہ کر دیا کہ جو بچے کی مینٹیلٹی کے ساتھ، بچے کی فزیکل جو اس کی انرجی ہے، جو اس کی ایبلٹی ہے، یا جو وہ جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے. ان چیزوں کو اگر ہم لوگ فوکس میں نہیں رکھیں گے، مائنڈ میں نہیں رکھیں گے، تو نو ڈاؤٹ کہ ہم بچے کے اوپر بلا وجہ کچھ چیزیں امپوز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب بھی اس کے لیے اگر فیصلہ کرنا ہے نا تو پھر اس کو دیکھیں. ہم جب بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے جس کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں. تو یار بچے کی طاقت دیکھیں، اس بیچارے کا شوق دیکھیں، اس کی انرجی دیکھیں کہ وہ کہاں پر لگانا چاہتا ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو جب ادارے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے تو ادارے کے لیے میں تو یہی والدین کو کہوں گا کہ وہ جب ادارے کا انتخاب کریں تو ادارہ وہ ہو جہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، علم کے ساتھ ان کو اخلاق بھی ملے، اور ڈگری کے ساتھ ان کو کردار بھی ملے. اچھا سر، یہ کسی ادارے کا اچھا رزلٹ آنا یا اچھے مارکس آ جانا، کیا یہ دیکھنا کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں جو والدین کو دیکھنی چاہیے کسی ادارے میں؟ آپ صاحب میں نے ابھی بات کی ہے کہ صرف نمبر ہی ضروری نہیں ہے. دیکھیں بچے کو نمبر لے کر دے دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک بچے کو بٹھا دیں، جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے ہر بچہ اچھے نمبر ہی لے رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پروڈکٹیو جو سوسائٹی کے اندر جو رکن ہے، کیا وہ پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ایک فروٹفل آؤٹ کم لے کر آ رہا ہے؟ نہیں. دیکھا جاتا ہے جی بچے ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور زیادہ نمبروں والے ہیں، اچھی ڈگری جنہوں نے حاصل کی. یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ جو ہے نا قابل غور ہے کہ کالجز کے اندر یہ کافی زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو ٹیچرز حضرات ہیں، کسی نے ذرا سا پوچھا ہے، ہمارا باہر جائیں گے
تو جو ہے نا ان سے بدتمیزی کریں گے, ان کو مارے پीटें گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہے, یہ بچوں کی وجہ سے ہے یا یہ جو استاد ہیں ان کی وجہ سے ہے, امتیازی سلوک کرنے کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے, تعلیم ایک پروسیس ہے, اس میں کچھ کردار ہیں. ٹیچر ایک کردار ہے, والدین ایک کردار ہے, بلڈنگ ایک کردار ہے, اس کے بعد ادارے کے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے.